ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے مذاق میں بیوی کو طلاق دی تھی، کیا ہو گئی؟ اسی سے ملتا ہوا دوسرا سوال ہے اسی بھائی کا کہ انہوں نے وکیل کے ذریعے نوٹس بھیج کر طلاق لکھوایا، تو کیا ان کا بھی طلاق ہو گیا؟ ان کے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھائی نے مذاق میں اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دے رہا کہ طلاق ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی بھائی. ایک حدیث اس کے پیچھے کھڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو تم نے اگر مذاق میں یا جھوٹ بھی کہہ دی تو وہ ہو جائے گی. ایک تو طلاق، ایک نکاح. تو اس لیے بہت محتاط رہیں. طلاق ایک ایسی چیز ہے جو واقع ہو گئی، آپ کی بیوی کو عدت کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے ایک ہی بار کہا تھا تو آپ اس عدت کے بیچ میں 3 حیض سے پہلے اگر اس سے رجوع کر لیں گے تو وہ طلاق آپ کی ختم ہو جائے گی. 2 طلاق کا حق آپ کے پاس باقی رہے گا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نوٹس دلوانا تھا اپنی بیوی کو، اور وکیل سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اس سے یہ لکھ دو، اور اس کے بعد کوئی بات ہو گئی، کمپرومائز ہو گیا تو وہ کیا طلاق ہو گئی؟ وہ بھی ہو گئی. لیکن وہ بھی ایک ہی طلاق ہوئی، اور وہ رجوع کرنے کا ان کے پاس حق ہے. رجوع کا حق اللہ نے مرد کو دیا کہ وہ ان 3 حیض سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 حیض پورے ہو گئے تو اس کے بعد اس کا حق ختم. اب اگر عورت بھی چاہے مرد بھی چاہے تو دوسرا نکاح ہوگا، اور دوسرا نئے مہر کے ساتھ نکاح ہوگا. اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228-29 کہ انہیں کوئی نہ روکے اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں. جادو کا چلنا برحق بتایا ہے اور یہ نبیوں کے بھی چلا ہے. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دیوالی کا جو ٹائم ہوتا ہے تو مچھلی کو زیادہ مطلب دعوتوں میں یا پھر اس کو گھر پہ بنایا جاتا ہے. تو یہ کہاں تک مطلب یہ ایسا ہے جو بڑا اچھا سوال ہے ان کا. آج کل کے حساب سے بہت اچھا سوال ہے کہ دیوالی پہ لوگ جو ہیں بہت، میرے پاس بھی روز ہی آ رہی ہیں عورتیں کہ جی دیوالی پہ ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے، ہولی پہ. بھائی دیوالی اور ہولی جو ہے یہ ہمارے ہم وطن بھائیوں کے تہوار ہیں. ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، ایمان والوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان پہ جادو ہو جائے یا کوئی ہنڈیا آ کے گر جائے یا کوئی جادو کرا دے. جادو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. قرآن میں جب ان کا ذکر کیا، یا ان کا 2 فرشتوں کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو سورہ بقرہ میں ہی وہ جادو سکھاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. تو ان سے یہ آخر میں یہ بات کہہ دی کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتا کوئی. تو اس لیے جادو اگر ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کو نہ دیوالی کی ضرورت ہے نہ ہولی کی. اگر ہولی دیوالی پہ اس طرح جادو ہوا کرتے تو سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتے، آسٹریلیا میں، امریکہ میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ تو ہواؤں کے ذریعے جاتا ہے، اور اللہ کو اگر جادو کسی پہ کرانا ہو تو وہ ہواؤں کے ذریعے بھیج دے گا. آزمائش میں اگر کسی کی جادو لکھا ہوا ہے، نبیوں پہ بھی ہوا جادو. اسی لیے ہوا نبیوں پہ کہ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ جادو برحق ہے اور اس کا توڑ بھی دینا تھا امت کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. وہ جو آخری 2 صورتیں اتری ہیں وہ آپ کے لیے ہی اتری ہیں کہ آپ توڑ کے طور پہ انہیں استعمال کریں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. طلاق اگر میاں بیوی کے درمیان میں فیصلہ ہو چکا کورٹ میں یا 4 آدمیوں کے سامنے یا ہمیشہ کے لیے الگ ہونا ہے، یہ 3 بار کہنا یہ فرض ہے. 1 بار میں کوئی کام الگ ہوا ہے 3 بار کا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ نکاح ہوتا ہے کسی کا تو 3 بار کہتے ہیں. تو امام صاحب کی طرف ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ مطلب پھنسا رہے مجھے تم. بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ 3 بار طلاق کہنا ضروری ہے جبھی طلاق ہوگی، یا 1 بار کہنے سے بھی ہو جائے گی؟ 1 بار کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور عدت کے بیچ میں مرد اگر رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. 3 بار کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. 3 کیا 3000 دفعہ بھی اگر کوئی کہہ دے تو طلاق ایک ہی ہوگی. کیونکہ 1 بار منہ سے طلاق لفظ نکلا تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں عورت عدت میں پہنچ گئی، اور عدت کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. دوسری طلاق ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ عدت میں ہے. یا تو اس کا میاں رجوع کرے گا اس سے، اور یا پھر وہ پوری ہو جائے گی طلاق اس کی، اس کے بعد دوبارہ وہ نکاح کر سکتے ہیں. کسی حلالے کی ضرورت نہیں. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ 3 بار جو مولوی صاحب قبول ہے قبول میں کراتے ہیں، کیا یہ فرض ہے؟ یہ تو یہ پچھلے ہفتے آئے نہیں تھے. میں نے پچھلے ہفتے اس بات کا جواب دیا تھا کہ صرف 1 بار قبول کرانا سنت ہے، اور اسی میں نکاح ہو جاتا ہے. کوئی فرض نہیں ہے، اور یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے میرے بھائی. کیا مردے سنتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا مردے سنتے ہیں؟ بھائی ہاں مردے سنتے تو ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ میں قبر کے آگے سے گزر رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، ان کی چیخیں تھیں. اور یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کے گھر والے پلٹتے ہیں تو وہ ان کے
چلنے کی چاپوں کی آواز سنتے ہیں مردے، تو اس کا مطلب مردے سنتے تو ہیں لیکن ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے مطلب جواب نہیں دے سکتے، یہاں کچھ کر نہیں سکتے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ کیا ماں باپ کی قبر پہ ان سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا ماں باپ کی قبر پہ جا کے ان سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ بھائی ان کا تو تعلق منتقل ہو گیا یہاں سے، اب وہ بالکل آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے کر سکتے ہو دعائے مغفرت، ان کے لیے آپ تحفے پڑھ کے بھیجو، بلکہ انتظار کرتے ہیں، ایک حدیث میں تو یہ ہے، تو اس لیے آپ وہاں ان کی قبر پہ جاؤ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور جو ان سے یہاں کوتاہیاں ہوئیں ان کی اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرو کہ اللہ ان کے نامہ اعمال سے ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف کر دے، ان کے لیے آسان کر دے، اور اگر تو نے مغفرت کر دی ہو تو ان کے درجے بلند فرما، اور بنا ماں باپ کے لیے دعا کرے، آپ یقین کریں آپ کی دعائیں جو ہیں مکمل نہیں ہوتی، تو اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے جیسے بھی ماں باپ تھے، چاہے اچھے تھے یا برے تھے، وہ اپنا آپ بھگتیں گے جو انہوں نے کیا، لیکن آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کیا کریں اپنی نمازوں میں۔ انٹرنیٹ پر ملنے والے وظیفے پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے انٹرنیٹ پہ ملنے والے وظیفے پڑھنا ٹھیک ہیں اگر اس میں ریفرنس ہے اور آپ کو ریفرنس چیک کرنے آتے ہیں حدیثوں سے یا قرآن کی آیتوں سے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ کا سارا کلام رحمت والا ہے، رسول اللہ کی ساری باتیں جو ہیں وہ موتی ہیں، تو اگر کسی عالم نے ایسی اپنی طرف سے ہمیں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے جو نیٹ سے پیسے آتے ہیں اس وجہ سے کوئی چیز ڈال دیا لوگ اسے پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا میرے بھائی، فائدہ ہوگا اوتھینٹک چیزوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن سے ثابت ہیں چیزیں۔ آج گناہ بہت ہے، مطلب ہم پھر بھی جنت کی امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنت کی مستحق ہیں؟ یار تم کہاں سے آئے، بہت سوال آ رہے ہیں۔ آج ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل گناہ بہت ہیں، کیا ہم پھر بھی جنت کی امید کر سکتے ہیں اللہ سے؟ بالکل، دیکھو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے جیسا گمان کرو گے اللہ ویسے ہی فیصلے کرے گا، تو آپ کو بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں آج، حالانکہ ہم ہیں تو بہت گناہ گار، دو چیزیں ہیں، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ زمر آیت 53 کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں کہ میں بہت مہربان معاف کرنے والا ہوں، وہ میری طرف پلٹیں، مجھ سے معافی مانگیں، میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ سب سے پر امید آیت ہے قرآن کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی صحابہ اکرام سے، ایک بار تو یہ پوچھا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ سب سے عجیب سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو حضرت ابوذر غفاری غالباً بولے کہ حضور ہمارا، کیونکہ ہم نے آپ کی صحبت پائی، آپ کے ساتھ وقت گزارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا، مجھے میری باتیں سنی، میرے اوپر وحی آتی دیکھی، بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ جو ایمان لائیں گے میرے اوپر ان کا ایمان عجیب ہوگا۔ ہمارے یہاں تو عجیب دوسرے معنی میں ہونا، عربی میں عجیب جو ہے وہ خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ قوی اور خوبصورت ہوگا۔ ایک بار نبی نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، آج میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، یہ جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا میں آپ کو، اگر تم دین کے 10ویں حصے کو بھی اگر چھوڑ دو گے تو نجات نہیں پا سکتے، اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں نے میری صرف باتیں سنی ہوں گی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کہ وہ دین کے 10ویں حصے پہ بھی اگر عمل کر لیں گے تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ آپ یقین کرو مجھے جھڑجھڑی آ گئی سنا کے، تو یہ خوشخبری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جتنا آپ کی استطاعت ہے کم سے کم اللہ کے واسطے دین پہ عمل شروع کر دو، پورا پختہ یقین رکھو حساب کتاب پہ، فرشتوں پہ اور سب چیزوں پہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نجات۔ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے آج یہ، اور پر امید رہو اللہ کی ذات سے، گناہوں سے توبہ کرتے رہو اور اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے رہو، اپنی نمازیں درست رکھو، ہر نماز میں توبہ کرتے ہو، استغفار کو لازم پکڑ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں 70 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں، جو معصوم تھے جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہونا تھا، ہماری وجہ سے ہمیں سکھا کے گئے کہ لوگوں کے لیے سنت بن جائے استغفار کرنا، معافی مانگنا، اللہ سے مغفرت چاہنا۔ کیا نماز کو فرض ہی مطلب فرضوں کے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہے کہ ویسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا بھی بڑا اہم سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کو کیا جماعت کے ساتھ ادائی کرنا ضروری ہے، فرض ہے، یا ویسے بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے، اور یہ سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی ایسے شہر یا ایسے ملک میں ہیں جہاں قریب میں مسجدیں نہیں ہیں، جماعت نہیں ہوتی، نماز فرض ہے، جماعت فرض نہیں ہے، جماعت سنت ہے۔ یہ جملہ میرا دلوں پہ لکھ لو، یہ جو بہت مشہور ہے، میرے پاس آنے والے بتاتے ہیں کہ جی مسجد نہیں ہے ہمارے تو پاس، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ارے بھائی، نبی یہ فرما کے گیا پوری زمین مسجد ہے تیرے لیے۔ اس امت کی خصوصیت میں نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اس امت کی خصوصیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ آپ کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، سڑک پہ ہو، گاڑی میں ہو، بس میں ہو، آپ نیت باندھو، نماز پڑھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ نماز پڑھی، حضور نے خوف کی نماز پڑھی، ایک رکعت کچھ لوگوں نے پڑھی، نبی کے پیچھے ایک دوسری لوگ کھڑے رہے ہتھیار لیے ہوئے، پھر دوسری پڑھی۔ ایسا موقع ہوا کہ ظہر میں حضور نے پوری نماز پڑھا دی، انہیں پتہ لگ گیا دشمنوں کو کوئی جنگ تھی، انہوں نے پلان بنا لیا حملہ کرنے کا۔ اثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا، حضور نے جو ہے وہ نماز جو ہے خوف والی پڑھائی، سفر میں تھے 2 رکعت پڑھائی، 1 رکعت میں پہلے پڑھائی، کچھ لوگ کھڑے رہے، کچھ نے پڑھ دی، ہتھیار لیے ہوئے کھڑے رہے، سارے منصوبے ان کے ڈھیلے ہوئے۔ تو آپ تو ہر حال میں نماز فرض ہے، ہر حال میں۔ آپ بیمار ہو لیٹ کے پڑھ دو، آپ یقین کرو، اب تو ویڈیو کا زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں کیسے کیسے مولوی حضرات جو ہیں وہ نیت باندھے پڑے رہے ہیں اسٹریچر پہ، ذرا ذرا سے بچے، ناک میں نلی لگی ہوئی ہے اور یہ پانی چڑھ رہا، خون چڑھ رہا، اور نماز ادا کر رہے۔ رکشہ والے رکشوں میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے، اور ہم تو مطلب تندرست ہوتے ہوئے، آپ یقین کرو میرے اپنے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے، ان کی کمر کی ہڈی جو ہیں وہ کلے ان کے خراب ہو گئے، کمر کی ہڈی خراب ہو گئی۔ تو اس لیے موقع ہے اللہ کے بندو، اللہ نے جب تک آپ کی پیشانی میں جان دی اور آپ کے گھٹنوں میں دم دیا، سجدے کر لو اللہ کو، نہیں موقع ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا سورہ یاسین میں، تختے کر دوں گا تمہاری کمر، وہاں جھکنا بھی چاہو گے وہاں تو جھکنا چاہیے لوگ، اللہ کی جلالت، اللہ کا جو رونق دیکھ کے وہاں کی طبیعت چاہیے کہ سجدے کریں۔ جو آج آیت آئی کہ گر پڑتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کپ کپانے لگتے ہیں اللہ کا کلام سن کے، وہاں اللہ کی جلوے دیکھ کے، اس کی کارکردگی دیکھ کے، اس کی آخرت دیکھ کے لوگ چاہیں گے کہ ہم سجدے میں گر جائیں، گر نہیں سکتے، تختہ ہو جائے گی کمر تختہ۔ اس لیے جو موقع ہیں یہاں اللہ کے واسطے سجدے شروع کر دو، اللہ کو کوئی موقع دے دو بخشنے کا، وہ کہہ سکے کافروں سے، مشرکوں سے کہ یہ نمازی تھے، میں نے اس لیے انہیں بخش دیا، ایک بہانہ تو دے دو اللہ کو بخشنے کا، صرف 5 نمازی صحیح کر لو اپنی۔ ہاں، کیا کوئی غیر سید شوہر اپنی سید بیوی کو ڈانٹے تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی غیر سید شوہر جس نے سیدہ سے شادی کی ہو، اگر وہ اسے ڈانٹے تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی گناہ تو ہوگا، آپ یہ تو سید عورتوں سے شادی نہ کریں۔ اصل میں جو صحیح سید ہے نا، یہ شہزادے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے ہیں، تو ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے۔ جب حوض کوثر پہ، جب میزان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاڈ کریں گے نا، تو وہاں ہمیں شفاعت کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے سیدوں کی بہت احترام کیا کرو۔ میری رائے یہ ہے کہ یا تو پہلے طے کر لو اگر آپ کو کوئی سیدہ پسند ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس کی عزت کروں، احترام کروں گا، ادب کروں گا، چاہے بیوی صحیح، اور اگر نہیں کر سکتے تو رشتہ نہ کرو۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی کوئی ایسی کمی ہو، جیسے شہزادی کے کپڑوں پہ ذرا سی دھول لگ گئی اور آپ نے جھاڑ دی، ہلکی پھلکی سختی اگر کر دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کا رتبہ زیادہ ہے، ظلمن نہ ہو۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے نصیحت، ایک چیز ہوتی ہے فضیحت، فضیحت نہ ہو، نصیحت ہو۔ جو دیوالی میں میسج کرتے ہیں اس کا رپلائی کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے ہیپی دیوالی کے میسج جو کرتے ہیں کیا اس کا رپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں یار۔ اصل میں اسلام جو ہے نا وہ ایسا مذہب ہے جس میں لچک ہے۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے باشندوں کے ساتھ اگر آپ بہت زیادہ سختی کرو گے تو جو حالات بن رہے ہیں اس سے بدتر حالات ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ خود میسج نہ کرو، اگر کسی کا میرے پاس میسج آ رہا ہے میں انہیں جواب میں گاڈ بلیس یو آل یہ میسج کر رہا ہوں، تو ان کا مطلب ان کی بھی طبیعت خوش ہو جائے کہ اس نے ہمیں دعا دی۔ وہ ایک مجھے گرو سمجھ کے، استاد سمجھ کے، بڑا سمجھ کے اتنے میسج میرے پاس آ رہے ہیں روز 3-4 دن سے، مگر میں نے میسج یہی کیا پلٹ کے۔ تو آپ بس یہ ایک پکڑ لو کہ گاڈ بلیس یو آل ود ہیپینس ود سیفٹی، مطلب جو جو چیز آپ جوڑ سکتے ہو خوبصورتی کے ساتھ۔ وہاں سے سویٹس وغیرہ آتی ہیں کیا اس کو ان کا سوال یہ ہے دیوالی کی جو مٹھائی آتی ہے کیا اسے استعمال کر لیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھو حضور نے کس چیز کو منع کیا؟ اگر کسی بت کے آگے، اگر وہ کسی مورتی کے آگے اگر وہ اس مٹھائی کو اور وہ کر کے نا اسے کیا آرتی کہتے ہیں،
اسے کر کے اگر آپ کو کھلائیں نا، وہ پرساد کھلائیں، وہ تو آپ کے ایمان میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ منع کر دو. منع نہیں کر پا رہے تو آپ لے لو اور جیب میں رکھ لو. اگر وہ پوجا کی مٹھائی ہے پھر تو آپ لے تو لو احتراماً، لیکن اسے یوز نہ کرو. جو مارکیٹ سے لا کر پرچیز کر کے وہ دے رہے ہیں. بالکل بالکل وہ جائز ہے یار. تحفوں کو لینے دینے کو نبی نے یوں نہیں کہا مسلمانوں کے تحفے، بلکہ تحفوں کے لینے دینے کو حضور نے پروموٹ کیا. اس سے قدورتیں دور ہوتی ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. آپ کسی ایک کی مٹھائی منع کر دو، دیکھو ساری عمر کو دشمن بن جائے گا آپ کا. آپ دیوالی پہ مٹھائی ان سے لو اور عید پہ انہیں مٹھائی دو. دیکھو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید پہ گوشت دیتے تھے یہودیوں کو، جو پڑوسی یہودی تھے. حضرت عمر کے ہاں کبھی بھی کوئی قربانی ہوتی تھی ضرور گوشت پہنچاتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی سنت ہے. لیکن ہمیں شدتوں کے ساتھ دین وہ نہیں ہے جو ہمیں پیش کیا جا رہا میرے بھائی. دین خوشخبریوں کا ہے. حضور نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہیں گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو کہ وہاں جا کے لوگوں کو تنگیوں میں نہ کرنا، مطلب خوشخبری سنانا لوگوں کو، دین کو آسان کر کے پیش کرنا. تو دین کو آسان کر کے پیش کرو جس سے لوگ دین کے قریب آئیں. غسل کے بعد کیا نماز کے لیے وضو ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے غسل کے بعد کیا نماز کے لیے وضو ضروری ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے غسل کا ہمیں طریقہ بتایا اسی میں وضو ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وضو کرنا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ نہیں اپنانا آپ لوگوں نے. ایک بار آپ نے غسل کر لیا، آپ پاک ہو گئے، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دیکھو نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب صحابہ اکرام نے بات پوچھی نا کہ جن نہاتے ہوئے تو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کی وضاحت آ گئی روایتوں میں کہ بھائی وہ شہوت سے اگر آپ چھوؤ گے نا اپنے کسی شرمگاہوں کو تب آپ کا وضو ٹوٹے گا. اب یہ تو جسم کا ایک حصہ ہے. آپ کو خارش آئی، جنگاسے میں خارش آئی یا آپ کی پیشاب کی جگہ پہ خارش آ گئی، آپ نے کھجالی، کوئی وضو نہیں آپ کا ٹوٹا. دو بہن بھائیوں کی شادی مطلب ایک ٹائم میں کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ دو بہن بھائیوں کی شادی ایک ٹائم میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. یہ بھی میرے پاس سوال آتے رہتے ہیں، معاشرے میں یہ بھی مشہور ہے. حالانکہ میں خود یہ حرکت کر چکا جب تک میں اس لائن میں نہیں آیا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سن 90-92 کی بات کہ میں نے 2 بہنوں کی شادی رکھی، اور اسی وہم کے چکر میں کہ ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بہن پریشان حال ہو. مجھے سنا تھا میں نے کہ 2 بہنوں کی ساتھ کریں تو پریشان، اور میں بھی بس اس ٹائم بھائی مجھے معلومات تو تھی نہیں، تو میں نے ایک کی برات ایک دن بلائی اور ایک کی اگلے دن بلائی، 2 دعوتیں کریں. اور اس ٹائم میرے حالات بھی اچھے نہیں تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میری بہنیں خوش رہیں، باپ تھا نہیں. تو یہ میں کر چکا کام. ہاں جی، کلمہ پڑھنا اور مطلب کلمے کی تسبیح پوچھ رہے ہیں آپ. ان کا سوال یہ ہے کلمے کی تسبیح پڑھنا یا کلام پاک پڑھنا کیا افضل ہے؟ کلمہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ہی حصہ ہے، تو قرآن پڑھنا افضل ہوا. قرآن اللہ کی صفت ہے. آپ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں جب آپ کلام پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ آپ سے بات چیت کرتا ہے کلام پاک کے ذریعے. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں ایک جگہ نہیں آیا، نہ کسی حدیث میں، صرف قرآن میں الگ الگ دونوں حصے یہ آئے جسے جوڑ کے کلمہ بنا دیا گیا علماء دین نے. لا الہ الا اللہ ایک جگہ آیا، محمد الرسول اللہ دوسری جگہ آیا قرآن میں، تو یہ ایک کلمہ بنا دیا گیا. تو اگر آپ کلمہ بھی پڑھتے ہو تو وہ بھی آپ قرآن ہی پڑھ لیں. تو اس لیے قرآن پڑھیں جو افضل ترین چیز ہے، جو آپ کی نجات کا حصہ ہے. لیکن قرآن کو میں آج دوبارہ سے بات کہہ دوں، پہلے بھی کہہ چکا، ایک رکوع پڑھیں اور ایک پارے کا ترجمہ پڑھیں. دھیان رکھنا میرے جملے کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ایک رکوع پڑھیں اور ایک ہی رکوع کا ترجمہ پڑھیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک رکوع کی تلاوت کریں اور ایک پارے کا ترجمہ پڑھیں. نبی نے فرمایا ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نفلوں سے بہتر ہے، اور 100 نفلوں میں 1000 آیتیں بنتی ہیں. آپ جوڑ لو، چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے وہ 3 آیتوں پہ مشتمل ہے. سورہ عصر پڑھ لو، قل ہو اللہ احد پڑھ لو، 3 آیتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ میں 7 اور 3 10، ایک رکعت میں 10 آیتیں، 100 نفل میں 1000 آیتیں. اگر رسول اللہ کی بات کو آپ پھیلا لو اسے، حضور نے اس حساب سے یہ بات فرمائی کہ ایک آیت کو پڑھنا سمجھ کے 1000 آیتوں کی تلاوت سے بہتر ہے. میں بہت رسوخ سے یہ بات کہہ رہا، کچی بات نہیں ہے، آپ پھیلا لینا چاہیے اس حدیث کو. ہاں جی، جیسے بہن کا سوال ہے کیا حیض کی حالت میں طلاق کاؤنٹ ہوگی؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت شمار کر کے. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ سورہ طلاق میں آیت ہے
ان کا سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا طلاق دینے والا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جیسے شراب کو منع کیا اللہ نے کہ قرآن میں کہ شراب کو نہ پینا بالکل بھی، لیکن شراب پیتے ہیں لوگ۔ زنا کو منع کیا، زنا کے قریب بھی نہ جانا کرتے، لیکن ہو تو جاتا ہے، لیکن ہے یہ گناہ۔ اگر ایک حیض اور دوسرے حیض کے بیچ میں ہم بستری ہوئی ہو تو کیا اس پاکی کی تہرت میں اگر طلاق دی جائے؟ میں سمجھ گیا، یہ بھی حضور نے منع کیا کہ جب تمہیں طلاق دینی ہو تو حیض کے بعد ہم بستری نہ کرو، طلاق دو۔ اگر ہم بستری کر لیو تو اگلے حیض کا انتظار کرو، جب وہ پاک ہو جائے تو پاکی کی حالت میں اسے طلاق دو۔ لیکن طلاق تب بھی ہو جائے گی کیونکہ طلاق کو مذاق بنا رکھا تھا اس ٹائم، تو اس طرح حضور نے طلاق کرا بھی دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ گناہ گار ہوں گے، سخت گناہ گار، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت کا، اس کے کلام کا، اس کے دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ لیکن واقع ہو جائے گی۔ اب قتل کو منع کیا، آپ کسی کو گولی مارو، گولی تو لگ جائے گی، آپ گناہ گار ہو گئے، آپ قتل کے استعمال ہے۔ عورتوں کا جو غسل ہوتا ہے ایک حیض کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بستری، ان کا کیا فرق ہے؟ اور دوسری بات یہ جو مسئلے کا معاملہ ہے، جو آپ نے مسئلہ ہے، یہ سردی کے لیے ہے، گرمی کے لیے طے کر کے آیا تھا، آپ پھنسا ہوئے۔ چلو آخری پروگرام ہے، کر لو۔ دو سوال ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ حیض کے غسل میں اور ہم بستری کے غسل میں کوئی فرق ہے؟ نہیں بھائی، دونوں میں طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی پاکی کی، اور اس کے بعد پھر وہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے وہ میں کئی بار یہاں کیمرے پہ بتا چکا، نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ کہ ہلکے سے میں بتا دوں، شروع میں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد اپنے اعضاء دھونا جن پہ گندگی تھی یا حیض تھا تو اس کی جو تمام اعضاء کو اپنے صاف کر کے، اس ٹائم مٹی تھی تو حضور مٹی سے صاف کرتے تھے، اب جو ہے وہ صابن ہے تو صابن سے صاف کریں۔ اس کے بعد پھر وضو کریں، اس کے بعد ایک دائیں کندھے پہ 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ 3 بار پانی ڈالیں، پھر سر پہ پانی ڈالیں، اس طرح کہ پورا جسم آپ کا گیلا ہو جائے۔ یہ وضو کے بعد پورا کا پورا جسم گیلا کرنا، یہ آپ کا پورا غسل ہو گیا، اور یہی غسل ہے دونوں کا۔ اب دوسرا سوال ہے ان کا، بھائی ایک منٹ بھائی اگر بور ہو گئے ہوں تو بند کر دیں۔ آج تو لمبا کریں گے پروگرام بن جائے گا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے جراب پہ جو مسح ہے وہ کیا صرف سردیوں کے لیے ہے؟ نہیں بھائی، عرب میں تو سردی ہوتی ہی نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھو نا، عرب میں تو دسمبر میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گئے ہوئے ہیں یا جو کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا۔ وہ تو اللہ رب العزت نے ایک رخصت دی وضو کو ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے جرابوں پہ جو مسح ہے وہ سردی ہو گرمی ہو۔ اب جو آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، میرے پاس جو بچے جاب کرتے ہیں نوئیڈا وغیرہ میں، وہ پوچھتے ہیں جی بڑا آڈ لگتا ہے واش بیسن پہ ہم پیر اوپر لے کے کس طرح سے وضو کریں، تو وہ جرابیں پہن کے جائیں، اس سے مسح کریں پورا وضو پورا کرنے کے بعد، اور پوری گرمی پوری سردی کریں۔ یہ تو ایک اللہ کی رخصت ہے، اس میں کسی موسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، تو حضرت عائشہ والی حدیث ہے، اس میں غسل میں آپ نے جو فرق بتایا حیض کا اور ہم اس طریقے سے غسل ہے، اس میں جو فرق بتایا تھا حضرت عائشہ نے، تو اس وقت حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تو میرے تو دھیان نہیں ہے اس ٹائم، آپ کو کچھ یاد ہوگا تو بعد میں مجھے بتا دینا۔ ہاں جی، کسی سید کو دے سکتے ہیں؟ کیا عشر؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ عشر کے بارے میں پہلے سن لیں۔ جو لوگ زمیندار ہیں، زمینوں والے ہیں، وہ اپنی فصلوں پہ عشر دینے کا حکم قرآن نے دیا، اور جتنی سال میں فصل جتنی بھی ہوں گی، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، بھائی بند کر دیں، میرے خیال میں دعا کرا دیں۔ آپ لوگ پریشان ہو کچھ یہاں، جسے کچھ دقت ہو تو بتاؤ، کھڑے ہو کے مجھے۔ کوئی دقت ہو رہی کسی کو؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو بتاؤ، کوئی اعتراض ہو تب بتاؤ۔ عشر اسے کہتے ہیں جو کھیتی یا فصل یا اس پہ آپ کو جو ہے اگر بارش سے آپ سیراب کر رہے ہیں اپنے کھیت، عشر اسے کہتے ہیں جو کھیتی یا فصل یا اس پہ آپ کو جو ہے اگر بارش سے آپ سیراب کر رہے ہیں اپنے کھیتوں کو تو 10% عشر دینا ہے، جو فصل ہوئی اس کا 10% حصہ اللہ کی راہ میں۔ اور اگر آپ نے اپنا ٹیوب ویل یا اپنی نہریں چلائی ہوئی ہیں تو ان پہ آپ کو 5% دینا ہوگا، کیونکہ پانی کا انتظام آپ نے خود کیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو عشر ہے، وہ جو فصلوں کی زکوٰۃ ہے، وہ کیا کسی سید زادوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے بھائی،
یہ بھی زکوٰۃ کی ہی ایک شکل ہے. جیسے مال پہ زکوٰۃ حضور نے بتائی، اسی طرح فصلوں پہ زکوٰۃ بتائی. تو زکوٰۃ کے بارے میں نبی نے بالکل منع کیا کہ یہ جو ہے اہل بیت کو نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ آتا کیوں ہے سوال؟ میرا تو سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ کوئی شہزادہ یا کوئی شہزادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے پریشان ہیں اور وہ مستحق ہیں، تو آپ انہیں تحفے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو ایمان، آپ کو زکوٰۃ کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کی طرح دے کے گئے. تو آپ خاموشی کے ساتھ ان کے گھر میں جاؤ اور ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے انہیں دو کہ اسے قبول کر لو. آپ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا آپ کے لیے، اور یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. کبھی احسان بھی نہ جتانا، رات کے اندھیرے میں جانا، انہیں احساس بھی نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طرح سے ان کی ہیلپ کرنا. رنگ صاف رہنے کے لیے کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، بہت سے لوگ کالے ہوتے ہیں، وہ رنگ صاف کرنے کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں. جیسے آپ نے مائیکل جیکسن کو دیکھا ہوگا. بھائی کوئی حرج نہیں ہے، اگر سائنس اتنی ترقی کر لے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان انجیکشنوں سے اندر کے ٹیشوز اس طرح سے مر جاتے ہیں کہ وہ آدمی کی پھر ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. یہ بہت 55-52 کتنی سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی. مائیکل جیکسن یہ کالا تھا، اس نے انجیکشن ہی لگوائے تھے اس طرح کے. تو اس لیے میرے نزدیک احتیاط کریں. ہاں اگر سائنس کبھی دیکھو، دو ہی نالج ہیں، ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن و حدیث کی نالج ہے، اور ایک یہ جو سائنس ترقی کے ساتھ اگر میڈیکل اتنی آگے پہنچ جاتا ہے اور بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کو ان انجیکشنوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے لگوانے میں. اگر کیونکہ گورے لوگ بھی پیدا ہوئے تو یہ جو ہے شکل بدلنے میں نہیں آئے گا. حضور نے شکل بدلنے کو منع کیا، رنگ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سیف دوائی ہو. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ پانی نہ پئیں، خون نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے؟ بھائی خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے خون نکلا اور روزے سے. لیکن آپ پانی اگر پی لو گے یا خون چڑھواؤ گے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. قرآن یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہی مطلب کیوں کرا کسی اور نبی کے کیسا کیوں ہوا؟ ان کا سوال یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کیوں آیا اور نبی کے ساتھ کیا ایسا ہوا؟ بھائی دیکھو، صرف موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اللہ نے تختیے دیں توریت علیہ السلام، توریت شریف کی، اور قرآن میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہم کلام ہوتے تھے اللہ رب العزت سے، ایک ہی نبی ہیں جو اللہ سے بات چیت کرتے تھے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ہم کلام ہوئے. تو ایک بار شوق میں ان صاحب نے، بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ جب تو میرے سے بات کرتا ہے مجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا بھائی فلاں پہاڑ ہے، میں اس پہ اپنی تجلی ڈال رہا تھوڑی سی، اگر تو نے وہ برداشت کر لی، دیکھ لی تو میرا بھی دیدار کر لے گا. تو اللہ نے جو تجلی ڈالی وہ ریتا ریتا ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہو گیا بالکل. تو یہ بے ہوش ہو گئے بھائی صاحب. تو انہوں نے پھر توبہ کی کہ اللہ میں ایسا مطالبہ نہیں کرنے کا. تو اصل میں اللہ کا اتنا بڑا کلام ہے تو اس کے لیے بیچ میں کوئی نہ کوئی براہ راست جو ہے ایسا آدمی جسے اللہ دے کے بھیجے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر مضبوط رہے اور وہ اسے ریسیو کرتا رہے. کیونکہ ایک بار میں نہیں اترنا تھا. جو آج آیتیں آئیں بار بار 23 سال کی عمر میں بتدریج دھیرے دھیرے جس طرح سے اللہ نے چاہا اور جس طرح ضرورت حسب ضرورت یہاں اترتا رہا. قرآن تو پورا کا پورا پہلے آسمان پہ ایک بار میں اترا، لیکن یہ جو دنیا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور کے قلب کی بھی اللہ کو حفاظت کرنی تھی اور کلام پاک کی بھی حفاظت کرنی تھی. کچھ لوگ 10 انگوٹھی پہنتے ہیں ہاتھوں میں، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں پیر سمجھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 10 انگوٹھیاں پہننے والے لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے. نبی نے صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی، اور یہ الگ الگ نگ پہن کے لوگوں کو متاثر کرنا. اصل میں ایک جملہ میرے استاد کہتے ہیں، عرفان صاحب پاکستان میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو متاثر نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کو مستفید کرنا، مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا. یہ امت قرآن میں جو اللہ نے ذکر کیا نا اس امت کا کہ تمہیں خیر الامت بنایا گیا، تاکہ کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی تلقین کرتے ہو. اب یہ 10 انگوٹھیاں پہن کے لوگوں کو متاثر یا لوگوں کو پھنسا رہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، میں یوں کسی تیرے سر پہ ہاتھ پھیر دوں گا، تیرا یہ کام ہو جائے گا، میری فلاں انگوٹھی یہ کام کر دے گی، فلاں پتھر میرا.
یہ سب لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, پھنسانا ہے, اور اس کا بہت سخت حساب ہوگا. کیونکہ یہ جتنی بھی پبلک ہے نا, اسے اللہ کے رسول یہ فرما گئے کہ اللہ یہ کہتا ہے میرا کنبہ ہے. آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے, آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ طبیعت چاہیے قتل کر دوں. تو آپ اللہ کے کنبے میں ہیں, تو آپ کے ساتھ جو بھی دشمنی کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں, وہ اللہ کے کنبے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. میں نے اسی لیے اتنا بڑا بڑا لکھوا رکھا ہے یہاں کہ یہاں کوئی تعویذ گنڈا یا کچھ نہیں دیا جاتا. نہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ تیرے پہ جادو ہے, مجھے پتہ نہیں لگتا. ایمانداری کی بات تو یہ ہے, نہ مجھے آتا ہے یہ کام, تو میں کیوں دھوکہ دوں؟ اس چکر میں لوگوں کو پھنساؤں کہ لوگ میرے سے متاثر ہو کے میرے پاس آئیں کہ یہ جادو اتار دے گا ہمارا, یا یہ ہمیں تعویذ دے دے گا, ہمارا فلاں کام ہو جائے. لکھ کے لگا رکھا, نہ اولاد دے سکیں, نہ صحت دے سکیں, نہ کوئی کام بنا سکیں کسی کا. ہم خود محتاج ہیں, اپنے بچوں کے لیے مانگنا پڑے, اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اللہ کے آگے ریکویسٹ ڈالنی پڑے. تو ہم تو صرف چیزیں بتاتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. تو اس لیے کسی کو پھنسانا یہ سب ایکسپلائٹیشن کے کام ہے. کیا دینے والی جنت میں جائیں گے؟ آپ پوچھو جی, کیا پوچھو؟ حدیث اور قرآن پڑھنے کے باوجود اور اللہ کا کلام پڑھنے کے باوجود علماء کرام ہر بولنے سے بہت کتراتے ہیں, اس وجہ سے کیوں پھنسوا رہے ہیں مجھے؟ ان کا سوال یہ ہے, قرآن و حدیث جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد علماء اکرام حق بتاتے ہوئے کتراتے کیوں ہیں؟ بھائی ذاتی مفاد, دنیاوی مفاد. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون سمجھ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کے کہ حق ہے, لیکن لایا نہیں ایمان, کیونکہ گدی گئی بادشاہ چلی جاتی. ابو جہل سے جب پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے کہ ہاں حق ہے, کہ مانتا کیوں نہیں؟ کہ نہ ماننے گا نہیں, پھر تو سرداری ان کے پاس چلی جائے گی. اگر وہ حق بیان نہ کریں تو علماء کہنے کا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ حق بیان نہ کریں تو علماء کہنا بیکار ہے. بھائی علماء تو کہو گے آپ, اگر حق بیان نہیں کر رہے تو علماء سو ہیں, اگر حق بیان کر رہے تو علماء حق ہیں. دونوں طرح کے علماء ہیں نا. ہیں میں جو حق بیان کر رہا, اللہ کرے حق ہو, بھائی میں ہی تو کہہ رہا کہ حق ہے. اصل میں نوٹ ہے, جب بینک والے قبول کر لیں کہ ہاں نوٹ ہے, میری باتیں حق جب حق ہیں جب میرا اللہ حق قبول کر لے کہ ہاں میرے اس بندے نے حق بیان کیا. ابھی تو مجھے یہ لگ رہا کہ میں حق بیان کر رہا, انہیں بھی لگتا ہوگا. اگر وہ تحقیق کریں اور اپنی اصلاح کریں, میں اپنی اصلاح کرتا رہتا ہوں. میرے سے ایک دن یہ نکل گیا کہ چھپکلی مارنا کوئی گناہ نہیں. پھر میرے ایک ساتھی نے یہی مجھے بتایا کہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے اگر چھپکلی گندی ہے. تو میں نے اسے دہرایا, بتایا دوبارہ لوگوں کو. تو اگر میرے سے کوئی غلطی ہو, میں بھی انسان ہوں, تو میں اسے یہاں دہرا دوں گا پلٹ کے. اگر ہمارے علماء دین بھی یہ کریں تو یہ حق پہ ہیں. اگر غلطی سے کبھی کوئی بات نکل بھی گئی تو پھر یہ علماء سو نہیں ہے. اگر یہ حق بات بیان کر دیں کہ بھئی یہاں ہم غلط تھے, فلاں فتوے ہم نے غلط دے رکھے, اب یہ فتویٰ حق ہے, تو یہ حق پہ آ گئے بالکل. لیکن صرف علماء دین کو کہتے رہنا, چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی ہو, یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ان پہ چھوڑا کیوں, ہم خود کیوں نہیں پڑھتے. ہم 12-14 سال صرف دنیا کمانے کے لیے. آئیے آج حدیث کہ دنیا کمانے کے لیے لوگ تعلیم حاصل کریں گے, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی. ہم دین کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم 16 سال لگا رہے. اتنی بڑی کروڑوں اربوں خربوں سال کی آخرت کے لیے ہم 1 سال عربی نہیں سیکھتے. 1 سال بہت ہے عربی سیکھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے. میں نے 1 سال میں سیکھ لیا تھا الحمدللہ. وہ بات الگ ہے کہ میں آج تک سیکھ ہی رہا, دہرا رہا, لیکن میں نے پڑھ لیا تھا 1 سال میں. اس ٹائم بہت محنت کرنی پڑی. اب یہ الحمدللہ اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے, لیکن سارا ٹھیک رہا, علماء دین پہ نہیں ڈال سکتے. دوست ہے ہمارے عیدگاہ کے پاس گولڈ کی دکانیں ہیں, 2 لاکھ کی 10 سال کے بعد یوز کر کے 12 لاکھ کی بیچی, وہ پیسے جائز ہوگا نا جائز؟ ان کا سوال یہ, پگڑی پہ دکانیں لی اور آگے بیچ دی, پگڑی پہ کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی جو دور آج کا چل رہا, انہوں نے کیونکہ پیسہ لگایا تھا اور دور بدل گیا, تو وہ جائز ہے میرے نزدیک. تو اب یہ علماء دین کس وجہ سے پگڑی کو منع کرتے ہیں, کون سی حدیث ان کے پاس ہے, آج تک پیش نہیں کر سکے, نہ کوئی قرآن کی آیت نہ حدیث. تو پگڑی پہ اگر آپ کوئی چیز لیتے ہو, اگر آپ نے کمٹمنٹ کیا کہ بھائی میں آپ کی دکان لے رہا, یہ میرا ایڈوانس آپ کے پاس 10 لاکھ رکھا ہے, جب میں دکان خالی کروں گا 10 لاکھ آپ سے لوں گا, اگر آپ 12 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہو, وہ سود ہے. وقف بورڈ کی ہو, کسی کی بھی ہو, بازار سے لی, بازار میں دے دی. مسجد کی ہو, وقف بورڈ تو بات ہی چیز ہے, پہلے تو مسجد ہے, تب بھی وہ پگڑی جو ہے جائز ہے آپ. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہو کہ آپ نے مسجد سے فری میں دکان لی اور اب آپ 10 لاکھ کی اسے دے رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں جی, کھیتی کی زمین کو جو ہے بٹائی پہ دینا جائز ہے کہ نہ؟ ان کا سوال یہ, کھیتی کی زمین کو بٹائی پہ دینا جائز ہے ناجائز؟
بالکل جائز ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تو وہاں یہودیوں کا قبضہ تھا ان زمینوں کو. جب ان سے خالی کرایا گیا تو جب لوٹنے لگے تو انہوں نے ریکویسٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اگر آپ یہ زمینیں ہمیں دے دیں تو ہم یہاں محنت مزدوری کریں گے اور اپنی اگائی کریں گے, اس میں حصہ آپ کو. تو نبی نے مان لی بات اور انہوں نے اس طرح سے وہ بٹائی پہ زمین دے دی. تو یہ سنت ہو گیا. ایک سوال ہے ہاں جی. کسی میرا سوال ہے کہ میرے ماموں مامی پر ظلم کرتے تھے اور کبھی معافی بھی نہیں مانگی, اب وہ فوت ہو گئی ہے, اب ماموں روتے ہیں کہ اب کیا کریں. ان کا سوال یہ ہے ماموں مامی پہ ظلم کرتے تھے, مامی مر گئی, اس ٹائم انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی ان کی زندگی میں, اب وہ پریشان ہوئے پھر رہے کہ میں کیا کروں کس طرح سے. بھائی ان کے لیے حل حدیثوں میں اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ جب دل سے وہ تائب ہیں اور توبہ کر رہے اور ان کے لیے دعائیں کر رہے تو اللہ انہیں ایسا کمپنسیشن دے گا کہ ان کے نامہ اعمال سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے گناہ مٹا دے گا اور انہیں خوش کر دے گا اور وہ انہیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ آخرت میں. یہ روایتوں سے ثابت ہے. بیماری کی حالت میں گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا اذان سنیں. ان کا سوال یہ ہے گھر میں نماز پڑھتے ہیں کہ اذان سنیں. بھائی نماز کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے, جماعت کے لیے اذان کی ضرورت ہے. نماز کے لیے تو عورتوں کو بھی اذان کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے وقت طے ہیں, جنتر یہ سب کے گھروں میں ہیں, اور آج کل تو موبائل ہیں اس پہ ایپ پڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو, اذان کے ٹائم اذان کی آواز آئے گی, آپ اپنی نماز پڑھ دو. مسجد کی اذان سے آپ کی سیلف جو اپنی نمازیں ہیں پرائیویٹ آپ کی, ان کا مسجد کی اذانوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے. مسجد کی اذان جو ہے وہ ایک منادی ہے جماعت کی نماز کی. میرے خیال دیکھ لو ٹائم. ایک سوال ہے, ہاں کیا ناراض بیوی کے 10 ماہ مائکے میں رہنے کے پر اسے طلاق دے دوں, کیا مہر دینے ہوں گے. ان کا سوال یہ بیوی ناراض ہو کے مائکے چلی گئی, کیا اسے طلاق دے دوں یا اور کیا طلاق دینے میں مہر دینے ہوں گے. بھائی میری رائے تو نہیں ہے کہ آپ طلاق دو, پہلے تو آپ تلاش کرو گے وہ ناراض کیوں ہے آپ سے. اگر کہیں آپ کی غلطی ہے, آپ کی ماں کی, آپ کی بہنوں کی غلطی ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کریں. ایک بچی جو اپنے ماں باپ بہن بھائی خاندان چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی, ایک کلمے پہ آپ کے بستر پہ بیٹھ گئی, اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیا, تو اس کی خواہشوں کا, اس کی عزت کا, اس کی جو ادب ہے اس کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری بن گئی. آپ نے حجاب و قبول کیا, اس کی تمام ذمہ داری لی اللہ کے کلام کے وجہ سے. تو اس لیے اگر کوئی کمی آپ کی طرف سے ہے پھر تو آپ کو اسے سالو کرنا چاہیے اور اپنی وہاں مٹھائی لے کے جائیں, پھل لے کے جائیں اور معافی شافی کریں, اپنی غلطی مانیں اور اسے دور کریں معاملے کو. اور اگر واقعی وہ بد دماغ اور بد چلن یا بد تمیز ہے اور وہ واقعی اسی طرح کرتی رہتی ہے, آپ کو پریشان کر رہی, تو پھر آپ اسے طلاق دے دو. لیکن مہر بالکل الگ چیز ہے, وہ آپ کو دینی ہوگی. ہاں اگر وہ ناراض تھی اور بدتمیز بھی تھی تو آپ کو نان نفقہ نہیں دینا. جو 10 مہینے ان نے عدت کے وہ مدت جو 10 مہینے کی وہاں گزاری, آپ کو نان نفقہ نہیں دینا. لیکن جو آپ نے مہر طے کرے تھے وہ آپ کو دینے پڑیں گے. مہر کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارے ہاں بعد میں دینے کا چلن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہاتھ کے ہاتھ دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہو گیا تو 2 سال بعد جب رخصتی سے تھوڑے دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی زوجہ کو رخصتی کرا لیں, تو حضور نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں ابھی. تو اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ مہر ہاتھ کے ہاتھ دیا کرو بھائی. میں تو جو نکاح پڑھانے جاتا ہوں الحمدللہ پہلے طے کر لیتا ہوں ان سے کہ بھائی سنت طریقے سے آپ کو مہر دینے ہوں گے. ابھی میں نے ایک جگہ ایک گاؤں میں نکاح پڑھایا, پہلے طے کر لیا ان لوگوں سے, تو انہوں نے میری بات مانی. بھائی اگر میرے سے نکاح پڑھوائیں گے تو میری بات مانیں گے, جو سنت ہے میری بات نہیں, میرے رسول کی بات ہے. وما علینا الا البلاغ. اعلان پھر دوبارہ کر دوں میرے بھائی, یہ آخری پروگرام تھا. اگلا پروگرام جب ہوگا ملتوی کر دیا گیا تو اب آپ لوگوں کو سب کو خبر کر دی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ تو رحمت فرما دے, یا اللہ تو فضل فرما دے, اے اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے, یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھنا آسان فرما, قرآن پہ چلنا آسان فرما, ہمیں ظلم کرنے سے بچا, یا اللہ ہماری عورتوں کو بے پردگی سے بچا, یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا, یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا, یا اللہ آج ہماری اولادیں ہمیں پریشان کر رہی, یا اللہ پاک ان کو دماغوں میں ہدایت ڈال دے, یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, یا اللہ انہیں اپنا فرما بردار بنا, اپنے رسول کا فرما بردار بنا, ہمارا فرما بردار بنا,
یا اللہ اس مرکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جتنی محفلیں یہاں کی انہیں قبول فرما، یا اللہ پاک یہاں جتنا بھی ہم نے کسی قسم کا جو بھی پڑھی یا جو بھی تعلیم دوسروں کو دی یا خود ہمارے دلوں میں آئی، اس میں کسی قسم کا شر ہو تو اسے ہمارے دلوں سے دور فرما، جتنے خیر کے پہلو ہماری زندگیوں میں اتار دے، یا اللہ پاک قرآن سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، باقی کی زندگی قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جلن سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، غصے سے، بدنظری سے ہماری حفاظت فرما، امانت میں خیانت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، نمبر 2 مال بیچنے سے، وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم جو حرام کمائیے کرتے ہیں، یا اللہ نمبر 2 مال بیچتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دسترخوانوں کو، ہماری جیبوں کو یا اللہ پاک فرما دے، یا اللہ حلال کمائی پہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو زندہ رکھ، یا اللہ ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم